بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اردو گلوب ٹی وی۔ رات کا 1 بج رہا ہے، 18 اپریل اور 19 اپریل کی درمیانی رات، پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آج جو خطے میں اہم پیش رفت خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور جنگ کے حوالے سے ہے، اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ پھر صورتحال جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہوئی ہے۔ 2 دن سے پوری دنیا کے میڈیا پر یہ خبریں چل رہی تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور بہت جلد ہونے والا ہے پاکستان میں، اس کی تیاریاں بھی جاری تھی، لیکن اچانک ہی ٹرمپ کے کچھ ایسے بیانات آئے۔ اس بیانات کے بعد ایران کی قیادت نے جو جوابات دیے ہیں ان کے، وہ خاصی سخت ہیں، اور ایران نے ایک مرتبہ پھر آبرائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اور حالانکہ 1 دن پہلے انہوں نے آبرائے ہرمز کو پاکستان کے کہنے پر کھول بھی دیا تھا، اور وہاں سے جہاز بھی جا رہے تھے اور کچھ جہاز گزر بھی گئے، لیکن سب سے پہلے تو ایران نے جب آبرائے ہرمز بند کی تو وہاں سے ایک انڈین جہاز گزرا اور اس کو انہوں نے روکا، اور وہ چونکہ رکا نہیں تو اس پر فائرنگ کی بھی اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد انڈیا نے خاصی خفگی کا اظہار کیا ہے۔ مختلف خبریں ہیں، پہلے خبروں کی طرف چلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم تجزیہ بھی دیں گے اور صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے، اور کچھ ایسی چیزیں جو خطے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ تاریخی چیزیں بھی بات کریں گے۔ اب ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف، انہوں نے کہا کہ جی ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن مذاکرات ہیں اس میں پیش رفت ہوئی، لیکن ابھی تک کسی حتمی معاہدے تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اسلام آباد میں جو چند روز قبل ہونے والے مذاکرات تھے اس میں حتمی معاہدے تک ابھی ہم پہنچنے سے بہت دور ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ کئی نکات ایک مرتبہ پھر قابل توجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے، لیکن ابھی بہت سے خلا اور کچھ بنیادی مسائل ہیں جو حل طلب ہیں۔ ادھر بحرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اسے مکمل معاوضہ ادا کیا جائے۔ معاوضہ اسے ایران ادا کرے گا یا امریکہ ادا کرے گا یا اسرائیل ادا کرے گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اور ان کے جو بحرین کے مستقل مشن ہے اقوام متحدہ میں، انہوں نے ایک خط بھیجا ہے سلامتی کونسل کے صدر کو، اور کہا گیا ہے کہ ایران نے سلامتی کونسل کی قرارداد کی مسلسل خلاف ورزی کی، جس میں خلیجی ممالک میں حملے روکنے کا کہا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ ایران کیا رد عمل دیتا ہے، سلامتی کونسل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور یہ ان کا حق تو بنتا ہے، بالکل نقصان تو ان کو ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ تو نقصان ایران کا ہوا ہے۔ اس کو تو کئی ہزار بلڈنگوں کا اور جو گیس فیلڈ ہیں، جو آئل سیکٹر کی ان کی فیکٹریاں ہیں پیٹرو کیمیکل کی، اس میں ان کو نقصان ہوا ہے، تو ان کا وہ نقصان، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے اس کا کہنا ہے کہ آج شام سے ابنائے ہرمز بند کر دی گئی ہے، یعنی ہفتے کی شام سے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی گئی ہے، اور یہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم نہیں کرتا۔ IRGC بحریہ نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی جہاز خلیج فارس یا بحیرہ عمان میں اپنے موجودہ مقام سے حرکت نہ کرے۔ ان کے مطابق کچھ جہاز گزشتہ رات سے اس کی نگرانی میں ابنائے ہرمز سے گزرے تھے، تاہم اب یہ آبی گزرگاہ دوبارہ تب تک کے لیے بند کر دی گئی ہے جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر اپنی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، کیونکہ امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں ناکہ بندی کی بھی ہے، اور اب ہم ایرانی جو آئل لے کر جہاز گزرتے ہیں ان کو نہیں گزرنے دیں گے۔ تو ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی ملک امریکہ کے ساتھ نئے دور کے سامنے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول واشنگٹن اہم معاملات پر زیادہ سے زیادہ مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ سعید خطیب زادہ ہیں وہ نائب وزیر خارجہ،
انہوں نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کو افزودہ یورینیم دینے پر بھی تیار نہیں اور اسے ناقابل شرط قرار دیا، ناقابل قبول شرط قرار دیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو اس کے برعکس موقف اختیار کیا تھا۔ اب مشکل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز کم از کم 4 یا 5 موقع بدلتے، ان کی کس بات پر یقین کیا جائے، اس لیے انہیں مذاکرات کے حوالے سے جو اپنی ٹیم ہے اس میں کچھ ایسے لوگ شامل کرنے چاہیے جن میں کچھ لچک ہو۔ نائب صدر آئے تھے، اس کے حوالے سے جے ڈی وینس کے بارے سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کچھ لچک رکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو 2 اسرائیل کے سپورٹر آئے تھے، ایک تو ٹرمپ صاحب کے داماد تھے اور ایک وٹکوف تھے، وہ تو کسی صورت نرم لہجہ یا ریزیلینس جسے کہتے ہیں نا، دکھانے کو تیار نہیں تھے۔ اب انہوں نے خطیب زادہ نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ موجود ہے، تاہم ایران چاہتا ہے کہ براہ راست مذاکرات سے پہلے ایک فریم ورک معاہدہ طے پایا جائے۔ ادھر انڈیا نے اپنا ہرمز میں جو 2 انڈین جہازوں پر فائرنگ کر کے 2 جہازوں کا رخ تبدیل کرنے کے واقعے پر ایران سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انڈین وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز انڈیا میں تعینات ایرانی سفیر کو طلب کیا اور ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد آبنائے ہرمز میں انڈین پرچم والے 2 بحری جہازوں کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے بعد سخت احتجاج ریکارڈ کرایا، اور انڈین وزارت خارجہ کے مطابق جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے اس واقعے پر ظاہر اعلیٰ حکام سے مشاورت کی ہوگی، اور ابھی انہیں جو بھی تشویش سے آگاہ کیا ہوگا وہ اس کا جواب بعد میں دیں گے، لیکن انڈین وزارت خارجہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تشویش سے ہم نے باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً کوئی جنگ کے درمیان ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں ہم نے ایک تجزیہ کیا تھا کہ اگر کبھی انڈیا کے جہاز وہاں سے گزرے اور انہوں نے آبنائے ہرمز کی پابندی نہیں کی ایران کے کہنے کے مطابق، تو انڈیا پر بھی ایران سخت کارروائی کر سکتا ہے، بلکہ انڈیا میں جو اسرائیل کے لیے ڈرون بنائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے مبصرین نے کہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے وہ ڈرون چونکہ اسرائیل کے لیے بنائے جا رہے ہیں تو ان فیکٹری کو بھی شاید نشانہ بنایا جائے، تو وہ اس کے امکانات ختم نہیں ہوئے، اس کے امکانات ہیں ضرور، لیکن ایران بڑی اس وقت سمجھداری سے تو چل رہا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایران کو بھی لچک دکھانی پڑے گی۔ اگر بہت زیادہ سخت مزاجی سے کام لیا تو ایران کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، اس پہ ہم آخر میں بات کریں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایران پر بمباری کے لیے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق اس نے ایران میں مجموعی طور پر 10,800 حملے کیے۔ ایک نیوز ایجنسی نے بتایا کہ 7 اپریل تک 1701 ایرانی شہریوں کی اطلاع تھی جنہیں ہلاک کیا گیا تھا، اور ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان میں توپ خانے کے ذریعے 14,900 حملے کیے گئے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے سے ملک پر تقریباً 15,000 حملے کیے گئے ہیں، تو کتنے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے اور ڈسپلیس بھی ہوئے۔ اب اسرائیلی فوج نے یہ کہا کہ جی لبنان میں جو فضائی بمباری ہے اس میں 2500 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور لبنان میں حملے کے دوران 165 کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر لبنانی صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ لبنان میں 6 ہفتوں سے جاری تنازع میں 2100 افراد ہلاک اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دیکھیں پہلے کہا کہ جی ہم ایران سے تقریباً مذاکرات ہمارے فائنل ہونے والے ہیں، مگر اچانک ہی انہوں نے پھر دھمکی دی ہے کہ اگر بدھ تک جب تک جنگ بندی ہے اس کے خاتمے کے لیے طویل مدتی معاہدہ نہ ہوا تو وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی چینی صدر شی جن پنگ آبنائے ہرمز کی صورتحال سے بہت خوش ہیں اور وہ چین میں ان سے ملاقات کے منتظر ہیں۔
صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جی چینی صدر اپنا ہرمس کو کھولنے اور جس رفتار سے اسے کھولا گیا ہے اس سے بہت خوش ہیں۔ وہ تو خوش تھے جب ایران نے چند گھنٹوں کے لیے اس کو کھولا تھا، لیکن ایران نے تو اس کو دوبارہ بند کر دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ جی امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ، وہ اگلے مہینے 14 اور 15 مئی کو چین کا سرکاری دورہ کرنے والے ہیں، اور وہ یہ دورہ پہلے مارچ میں تھا، پھر اسے جنگ کی وجہ سے منسوخ کیا گیا تھا، ملتوی کیا گیا تھا۔ تو ایرانی ایک خبر رساں ادارہ ہے، اس کے مطابق جو بقائی ہیں انہوں نے جمعے کو کہا تھا کہ جی افسردہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے اور اسے کسی بھی حالت میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ تہران نے افسردہ یورینیم کو ایران سے ہٹانے اور اسے امریکہ لانے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ادھر ایک ایرانی بریگیڈیئر جنرل ہے وہاں پہ، محمد رضا، انہوں نے کہا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی، یہ علاقائی یا خطے کی جنگ نہیں ہوگی، اور پوری دنیا اس خطرے سے آگاہ ہے اور پریشان ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ اس نے بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کس حد تک نقصان ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جنگ دوبارہ مسلط ہوئی تو اس ماہ ہم نے جو تیار کردہ ہمارے میزائل ہیں ہم اس سے جواب دیں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ ایران اپنے طور پر میزائل کی پروڈکشن کو بڑھا رہا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ بڑھا سکتا ہے، لیکن ان حالات میں ان کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک قسم کی اپنی اس سیکریسی کو قائم رکھنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو روک نہیں سکتا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کی شب اپنے جو طیارہ ہے اس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے میں جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، تاہم ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ مختلف کہہ رہی ہے، میں صرف درست اور سیدھی بات کر رہا ہوں، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے، اور میرے جو نامزد کردہ نمائندگان ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ میں ہی کرتا ہوں۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق صبح 7 بجے سے ایران نے اپنی فضائی حدود اور متعدد ایئرپورٹس کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ مختصر چند دنوں میں ایران نے اپنی ایئرپورٹس کو اور کچھ پل جو ہیں ان کو دوبارہ کھول دیا ہے اور فعال کر دیا ہے، اور ہوائی اڈوں میں تہران کے ہوائی اڈے جو امام خمینی ایئرپورٹ ہے، مہرآباد ایئرپورٹ ہے، مشہد، پیر جند، گرگان اور زاہدان کے ہوائی اڈے شامل ہیں۔ آپ سے ہم ایک اہم گفتگو کریں گے ایران کے حوالے سے کہ اگر ایران نے لچک نہ دکھائی اور کسی معاملے پر ایران نے یہ کہا کہ جی ہم یعنی جنگ کی طرف جائیں گے، تو اسرائیل یہی چاہتا ہے، اور امریکہ اگرچہ یہ فی الحال چاہتا نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی خواہش اور اسرائیل کی حکمت عملی اور چال بازی اور چکر بازی کی وجہ سے امریکہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے گا، اور ایران کو ایک اس مرتبہ اگر مذاکرات میں ناکامی ہوئی تو لوگ امریکہ کو تو پتہ ہے سب کو کہ ٹرمپ کیا سوچ رکھتا ہے اور اسرائیل کیا سوچ رکھتا ہے، یعنی یہ لوگ ناقابل قبول ہیں، یہ لوگ شدت پسند ہیں، یہ لوگ اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا نہیں سوچتے۔ اسرائیل میں صہیونیت ہے، صہیونی لابی ہے، وہ خواہش رکھتی ہے، اسلحہ فروخت کرنے کے لیے لابی جنگ نہیں روکنا چاہتی۔ امریکہ میں بھی ایک لابی ہے، لیکن سیاسی حکام چاہتے ہیں کہ جنگ رکے، اور ایران میں بھی ایک جو پاسداران انقلاب ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے کسی حد تک حامی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہماری
ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، تو وہ پرانی تہذیب تو آپ کو تہذیب و تمدن کے لیے آپ کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ برقرار تو رہے گی، لیکن موجودہ حالات کے تحت ایران نے چونکہ اپنے آپ کو 50% ہی صرف تیار کیا ہے۔ مثلا میزائل ٹیکنالوجی تو بنائی، ایٹم بم تو نہیں بنا سکے، انہیں بنانا چاہیے تھا، بنا کے رکھ لینا چاہیے تھا، یا تو ایک طرف ہو جاتے کہ جی ہم نہیں بنائیں گے، یا پھر بنا لیتے۔ اور یہ ہزاروں سال کی جو تہذیب ہے، یہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایران کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ان کے پاس بحریہ اور ایئر فورس اسی طرح مضبوط ہوتی جس طرح امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس یا اور دوسرے ممالک کے پاس ہے۔ اب چونکہ اس کے پاس صرف یہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور دوسرا ایشو ہے یورینیم کا، اس معاملے کو وہ اگر تھوڑی سی لچک نہیں دکھائے گا، حل نہیں کرے گا، تو جو مخالفین ہیں وہ بہت سخت مزاحمت کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، اور وہ نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ جو ایران یا ایرانی قوم کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، کیونکہ اسرائیل میں تو انہوں نے چونکہ ٹنل بنائی ہوئی ہیں اور سرنگیں ہیں، اور وہ 90% ان کے میزائل جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ امریکہ بہت دور ہے، اور امریکی مفادات کو تو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں خطے میں، لیکن اس سے ظاہر ہے دوسرے ممالک متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہم کسی دن تفصیل سے بات کریں گے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا ملا عمر نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری جو تاریخ ہے اس میں ہم نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی، اور انہوں نے شکست تسلیم نہ کرنے کے ایک جملے پر لاکھوں یعنی ملینز میں لوگ مروائے تھے۔ اور ملا عمر اس وقت جو خبریں آئی تھیں کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ان کو وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا، اور اس کے بعد وہ جس اپنے مہمان کو بچانا چاہتے تھے آخرکار بچا نہیں سکے نا۔ وہ بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے کئی ایسے لوگ جو حکومتی اداروں سے نہیں تھے ان سے مدد بھی لی، مگر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ امریکہ نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا، پھر افغانستان میں وہ اگرچہ 20 سال تک بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے آپ کو کابل پر حکمرانی نہیں کرنے دی۔ اسی طرح جاپان میں ایٹم بم پھینکا گیا، جاپان میں ایٹم بم جو پھینکا گیا، جاپانی کسی صورت بھی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس کے بعد انہیں شکست تسلیم کرنی پڑی کیونکہ 2 ایٹم بم پھینکے تھے، اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم تیسرا بھی پھینکیں گے۔ اور وہ اتنے سارے لوگ جو اس واقعے میں ہلاک ہوئے، اگر اس سے پہلے وہ بات چیت سے مذاکرات سے مسئلہ حل کر لیتے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی تھی۔ انسانی جو انا ہے وہ انسان کے آڑے آ جاتی ہے کہ لوگ یا میرے ملک کے لوگ یا دنیا کیا کہے گی، لیکن دنیا کچھ لوگوں کو یاد ضرور رکھتی ہے، لیکن تاریخ میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنے قوم کو نقصان سے بچا کر حکمت عملی سے کام لیا۔ اور اس وقت تو ایران کو اگر یورینیم کا جو سب سے اہم ایشو ہے اس کے بارے میں وہ اپنی کوئی ایسی شرط رکھ سکتے ہیں جو امریکہ کو قابل قبول ہو، اور پاکستان نے بھی ان کو ظاہر سمجھایا ہوگا۔ تو آخری بات صرف یہ آپ سے کرنی ہے کہ اس وقت جو ہے ایران جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بند بھی کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے نئی شرائط بھی پیش کی ہیں کہ جی جو آبنائے ہرمز سے گزریں گے نئے بحری نظام کی پابندی کی جائے گی، اور ایران کی قومی سلامتی جو ہے اس کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ جی نئے نظام کے تحت صرف وہی تجارتی
جہاز مخصوص راستوں سے گزر سکیں گے جنہیں ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کی جانب سے اجازت حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس اجازت کے لیے مقررہ فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو پھر وہی ہم پوائنٹ زیرو کی طرف آ گئے ہیں، اور اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ٹرمپ سے تو آپ کوئی توقع نہ رکھیں، وہ صبح کو دوپہر کو شام کو اپنے لفظ جو ہیں وہ جملے کہے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ایران اس معاملے میں اپنے تمام جتنے بھی ان کے وزراء ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، اور قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، اس سے ایک دفعہ بھرپور مشورہ کر کے ایک حتمی فیصلہ کر لیں کہ ہماری یہ دو جو شرائط ہیں اسے امریکہ کو ماننا ہوگا۔ نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بدھ تک اسرائیل نے بھی کہا ہے، اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے، اور بہت سارے جو لابیز ہیں وہ خواہش تو رکھتی ہیں کہ جنگ بند ہو جائے، لیکن جو لوگ جنگ کے خواہش مند ہیں ان کی شدید خواہش ہے کہ ایران کسی طرح ان 2 پوائنٹ سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایران پیچھے نہیں ہوا تو دنیا میں اور خطے میں بہت تباہی ہوگی۔ آپ کو ہم کل کے ولاگ میں لیٹسٹ اور کچھ تاریخی باتیں شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے توصیف سید کو اجازت دیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اردو گلوب ٹی وی کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس بھی دیں، اور اپنی رائے سے بھی نوازیں۔ اللہ حافظ۔